خلیل اللہ اولو العزم رسول والد انبیاء the prophet حضرت ابراہیم علیہ السلام. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک ایسے نبی جن کا ذکر قرآن الکریم میں 68 ٹائمز آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں بڑے مذاہب جیسے اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں بڑے پیمانے پر ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے اسحاق و اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے. وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی کے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو ہی خدا سمجھنے لگتے ہیں. وہ حیران ہوئے، یہ سب لوگ کس قدر بے وقوف ہیں کہ بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ ہی کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان. وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا انہی کو پوجتے آ رہے ہیں اور ہم بھی وہی کریں گے. ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا. یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے. ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا اس کو بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سب بت اسی نے توڑے ہیں. جب سب لوگ اس میلے سے واپس آئے تو انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصہ ہوئے. ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہم ایک لڑکے کو جانتے ہیں جو تہوار میں نہیں گیا. اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ابراہیم ہے. آخر ان کو بلا کر پوچھا گیا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھ جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے وہ خود تم کو بتائیں گے. کیا تم پاگل ہو؟ یہ بھلا یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو کلاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہوئی ہے، یہ کام اسی بت کا معلوم ہوتا ہے، اسی سے پوچھو. یہ سب لوگ بہت ناراض ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی بہت سمجھایا. آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں. اور عرض کیا کہ اے ابا، میں ڈرتا ہوں کہ خدا کا کوئی عذاب تم پر نازل نہ ہو. اس پر ان کے والد بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلتا ہوں لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں. میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں مغفرت کی دعا کروں گا. پھر کچھ دن بعد وہاں کے بادشاہ نمرود کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ جو آزر مورتیاں بناتا ہے اس کا لڑکا ابراہیم بتوں کو توڑتا ہے اور بت پرستی کرنے سے لوگوں کو روک رہا ہے. تو نمرود نے ایک حکم دیا کہ اس ابراہیم کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں تشریف لاتے ہیں تو نمرود ان سے جھگڑنے لگتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اور کہنے لگا کہ تم ان بتوں کو کیوں نہیں مان رہے؟ جب تمہارے والد ان کو مانتے ہیں تو تم انہیں کیوں نہیں مان رہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اور نمرود نے بھی انہیں ایک جواب دے کر کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم تھا اسے آزاد کر دیا اور بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا اور کہا، دیکھا میں نے ایک کو زندگی دی اور دوسرے کو موت. اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے کر کہتے ہیں، میرا رب سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ اس ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے. چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور اس میں آگ لگائی گئی. جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی پہنچ. اور آپ کو آگ سے تکلیف نہ پہنچی.
اس طرح جو لوگ اللہ کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے دنیا میں مشکل ہی مشکل ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے، یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں جہاں دور دور تک نہ ہی کوئی آبادی تھی، نہ ہی پانی تھا، نہ ہی کوئی درخت تھا۔ چنانچہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر وہاں سے بہت دور چلے گئے۔ پھر اس کڑکتی دھوپ میں حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑ لگاتی، لیکن پانی بالکل نہیں ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا اور مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر آج بھی حاجی لوگ اسی طرح دوڑتے ہیں۔ قربانی۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، جسے ہزاروں مسلمان ہر سال مناتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر کچھ دن بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارے نزدیک جو سب سے عزیز چیز ہے تم اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور خاص طور سے اپنے نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اس کی دی ہوئی چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبیوں کے اور پیغمبروں کے جو خواب ہوتے تھے وہ سچے ہوتے تھے، جو بھی خواب میں دیکھتے اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ حکم میں نے اس کا پورا کر دیا۔ ان 100 اونٹوں کی قربانی کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے دن سوئے تو پھر انہیں یہ خواب دوبارہ سے آیا، تو پھر اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن اپنے 200 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن اگلی رات پھر سے خواب وہی آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی سب سے پسندیدہ چیز کی قربانی کا حکم دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میرے نزدیک جو سب سے عزیز چیز ہے وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ جب پھر یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتائی، کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لیٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، کہیں بیٹے کی محبت میں اللہ کے حکم کو انکار نہ کر دے، اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی۔ اسی وقت پھر ایک آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعے کی یاد میں ہر مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پہلے اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، پھر اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سیکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے امتحان لیتا ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ہر نعمت سے نوازے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب